السلام علیکم دوستو، میں ہوں منور حسین ملغانی بلوچ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری آف قبائل۔ دوستو، آج ہم آپ کو کوئٹہ میں آئے زلزلے جو 1935 میں آیا، اور یہ زلزلہ صرف 45 سیکنڈ کا تھا، مگر اس نے پورے شہر کو ملبے کے ڈھیر میں بدل کر رکھ دیا۔ اگرچہ سال کا یہ وہ وقت تھا جب کوئٹہ کے بیشتر آباسی بند کمروں کی بجائے کھلے آسمان تلے سونے کو ترجیح دیتے تھے، مگر بدقسمتی سے وہ رات عام راتوں کے مقابلے میں قدرے سرد تھی، اور یہی وجہ ہے کہ بیشتر آبادی گھروں کے اندر چار دیواریوں میں سو رہی تھی۔ آج سے ٹھیک 86 برس قبل، یعنی 30 اور 31 مئی سن 1935 کی درمیانی شب، گھروں کے اندر سونے والے کوئٹہ کے ان باسیوں کو سنبھلنے کی مہلت بھی نہ مل سکی۔ ایک خوفناک گڑگڑاہٹ سنائی دی، اور اس سے قبل کہ نیند سے ہڑبڑا کر اٹھنے والوں کو اپنے نیچے موجود زمین کی تھر تھران اٹھنے کی کچھ وجہ سمجھ میں آتی، سب ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ زمین نے رات 3:03 پر ہلنا شروع کیا، اور 45 سیکنڈ کے انتہائی مختصر دورانیے میں کوئٹہ شہر اور سول لائنز کی لگ بھگ تمام عمارتیں زمین بوس ہو چکی تھی۔ 7.7 شدت کا زلزلہ پورے شہر کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ زلزلے کے بعد ابتدائی چند دنوں میں شہر کی بچی کھچی انتظامیہ اور فوج نے عمارتوں اور گھروں سے لاشیں سمیٹنے کا کام جاری رکھا، مگر 4 جون تک ملبے تلے دبی لاشوں سے اٹھنے والا طوفان اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ میڈیکل افسران کے مشورے کے بعد تباہ شدہ شہر کو آئندہ 40 دن کے لیے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا، تاکہ گلی سڑی لاشوں کے باعث بیماریاں پھیلنے کا خدشہ کم سے کم کیا جا سکے۔ بیان کی گئی تفصیلات سن 1935 میں کوئٹہ کے ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ کی اس رپورٹ دی کوئٹہ ارتھ کوئک آف 31 مئی سن 1935 سے لی گئی ہیں، جو انہوں نے اعلیٰ حکام کو ارسال کی تھی۔ اس زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی ملبے کے ڈھیر تلے تلاش اور لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا کام اتنا مشکل تھا کہ ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ نے اس حوالے سے ایک مکمل باب لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1 جون سن 1935 کی صبح سے لاشوں کو اٹھانے کا کام شروع کیا گیا، اور 3 جون تک لگ بھگ 5000 لاشیں اٹھائی گئی، جنہیں لاریوں کے ذریعے شہر سے منتقل کیا گیا۔ مسلمان میتوں کی شہر کے جنوب میں واقع قبرستانوں میں تدفین ہوئی، جبکہ ہندو شہریوں کی میتوں کے کریا کرم کے لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی شمشان گھاٹ بنائے گئے، اور میتوں کو جلانے کے لیے تمام دستیاب ذرائع سے لکڑیوں کا ہنگامی بنیادوں پر بندوبست کیا گیا۔ 4 جون کو لاشوں سے اٹھنے والا طوفان اس حد تک ناقابل برداشت ہو چکا تھا کہ کوئٹہ شہر کو مکمل سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور ملبے تک موجود مزید میتوں کی تلاش کے
काम को 20 जुलाई तक रोकना पड़ा। 4 जून से पहले तक सड़क किनारे या मलबे के ऊपर मौजूद बेशतर लाशों को उठाकर ठिकाने लगाया जा चुका था। हलाकतों की असल तादाद के बारे में कुछ कहना अभी काबिल-वक्त होगा, मगर अंदाज़ा है कि इस ज़लज़ले में 25 से 30 हज़ार अफराद हलाक हुए हैं। सन 2005 में BBC में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने इस ज़लज़ले में हलाक होने वालों की तादाद का तयन 60,000 के लगभग किया है। मेरे अर्जियात और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर दीन मोहम्मद काकड़ की तहकीक के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.7 थी और ज़ेर ज़मीन गहराई फ़कत 30 किलोमीटर थी। अगरचे इस ज़लज़ले के आने के सही वक्त के हवाले से मतज़ाद आरा हैं, मगर महकमा मौसमियात कोयटा के दफ्तर में मौजूद एक घड़ियाल इस सिलसिले में रहनुमाई फराहम करता है। ये घड़ियाल गुज़श्ता 86 बरस से खामोश है, क्योंकि ये इस आलमनाक वाक़ये का अहम गवाह है। 31 मई सन 1935 को सुबह 3:04 पर यह घड़ियाल इस वक्त खामोश हो गया था जब ज़लज़ले के बायस इसे नुकसान पहुंचा। बाद अज़ां इसे चलाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि इसे महफूज कर लिया गया, क्योंकि इस पर वो वक्त महफूज है जब कोयटा शहर पर क़यामत टूटी। याद रहे, एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन LAG पन्ने की रिपोर्ट में ज़लज़ले का वक्त 3:03 बताया गया है। एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस ज़लज़ले से काबिल किसी बड़े तिंबी झटके वार्निंग शॉक के हवाले से कोई मखसूस इतला नहीं थी, मगर बाद अज़ां जिंदा बच जाने वाले कई लोगों ने मीडिया और दूसरी जगहों पर जो बयानात दिए, इनके मुताबिक उन्होंने बड़े झटके से पहले मुख्तलिफ तारीखों में ज़लज़ले के छोटे छोटे झटके महसूस किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक चूँकि कोयटा में साल भर मामूली झटके महसूस किए जाते रहते हैं, इसलिए इन छोटे झटकों का ख़ास नोट्स नहीं लिया गया। रिपोर्ट में लिखा है कि रात को आने वाले बड़े झटके के बाद बहुत से आफ्टर शॉक्स आए, मगर इनमें नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि शहर में कोई इमारत मुकम्मल हालत में मौजूद ही न थी जो इन आफ्टर शॉक के नतीजे में मुतासर होती। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1-2 अफराद ने हुकाम को ये भी बताया कि ज़लज़ले के दिन उन्होंने घरों में परिंदों और दीगर जानवरों को आम दिनों की बानिस्बत बेचैनी का इजहार करते देखा और इसलिए उन्होंने जानवरों के कमरों के दरवाजे खोल दिए ताकि वो बाहर निकल सकें। बलूचिस्तान के जो इलाके अंग्रेज़ों के कंट्रोल में थे, इनको ब्रिटिश बलूचिस्तान कहा जाता था। इन्हीं इलाकों, बिलखसूस अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाकों के साथ अंग्रेज़ों ने साबिक नाज़ी जर्मनी और साबिक सोवियत यूनियन की पेश कदमी को रोकने के लिए फ़ौजी छावनियाँ बनाई थी, जिनमें से सबसे बड़ी छावनी कोयटा की थी। अगरचे ये छावनी
شہر سے قریبی واقع ہے، لیکن اس تباہ کن زلزلے میں یہ محفوظ رہی۔ ماہر ارضیات اور بلوچستان یونیورسٹی کے سابق پروفیسر ڈاکٹر دین محمد کاکڑ کہتے ہیں کہ سن 1935 کے زلزلے کی فالٹ لائن شہر کے مغرب میں بروری کے علاقے میں تھی۔ جس علاقے میں یہ فالٹ لائن تھی وہاں زمین میں گہری دراڑیں پڑی جس کے آثار اب بھی ہیں، اور یہ کوئٹہ سے 40-50 کلومیٹر دور مستونگ کے علاقے میں زیادہ واضح ہیں۔ انہوں نے بتایا فوجی چھاونی فالٹ لائن سے کچھ فاصلے پر تھی، اور یہ چھاونی جس علاقے میں قائم کی گئی تھی وہ پہاڑ کے قریب تھا جہاں زمین سخت تھی، جبکہ چھاونی اور شہر کے درمیان حبیب نالے سمیت 1-2 نالے اور تھے۔ چونکہ حبیب نالے اور دوسرے نالوں کی وجہ سے ان میں بریک آیا، اس لیے چھاونی سے پہلے زلزلے کی شدت کم ہو چکی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ چھاونی میں جو تعمیرات کی گئی تھی ان کی چھتیں چادر کی تھی اور وہاں اس وقت کوئی پختہ بلڈنگ نہیں تھی، جس کی وجہ سے نقصان زیادہ نہیں ہوا۔ اگرچہ فوجی چھاونی تو زلزلے سے بچ گئی، لیکن رائل ایئر فورس کے حوالے سے صورتحال مختلف تھی۔ چھاونی کے برعکس ایئر فورس کی تنصیبات شہر کے شمال مغرب میں تھی، جو کہ فالٹ لائن کے قریب ہونے کی وجہ سے بری طرح سے تباہ ہوئی۔ ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ کی رپورٹ کے مطابق کوئٹہ میں تعینات ایئر فورس کے اہلکاروں میں نصف ہلاک یا زخمی ہوئے تھے۔ اس رپورٹ میں ایئر فورس میں ہونے والی ہلاکتوں کی کوئی تعداد نہیں بتائی گئی، تاہم یہ ضرور لکھا گیا کہ اینکرز میں موجود 27 طیاروں میں سے صرف 3 قابل استعمال رہے تھے۔ ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ کی رپورٹ کے مطابق چونکہ شدید زلزلے کی وجہ سے شہر کا واحد بجلی گھر تباہ ہوا تھا، اس لیے زلزلے کے بعد شہر مکمل تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ فوجی چھاونی سے نکلنے والے اہلکار جب اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر چھاونی سے متصل بروس روڈ، موجودہ جناح روڈ کے کونے پر پہنچے تو گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی ہیڈ لائٹس وہ واحد ذریعہ تھی جن کی مدد سے انہوں نے شہر کی تباہی کا نظارہ کیا۔ 3 جون تک شہری اپنی مدد آب اور فوج کی مدد سے ملبے کے نیچے اپنے پیاروں کی لاشوں اور قیمتی سامان کو تلاش کرنے کا کام کرتے رہے، مگر پھر لاشوں سے اٹھنے والا طوفان اور اس کے نتیجے میں بیماریوں کے پھیلاؤ کے پیش نظر بچ جانے والوں کو شہر سے نکال کر پناہ گزینوں کو ریس کورس کیمپ منتقل کیا گیا، جہاں ان کے لیے رہائش کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایک اہم مسئلہ جو درپیش تھا وہ کوئٹہ شہر اور نواحی علاقوں میں زندہ بچ جانے والوں کو راشن، کپڑوں اور طبی امداد کی فراہمی کا تھا، جسے اسٹاف کالج کوئٹہ کے کرنل ہواس کو سونپا گیا۔ رپورٹ کے مطابق گال برتھ اسپینی کے مقام پر ایک ڈیری فارم قائم کیا گیا تھا، اور زلزلے میں بچ جانے والی گائیں اور بھینسیں جو شہر میں آوارہ پھر رہی تھیں
ان کو اس ڈیری فارم میں لایا گیا۔ اس کے علاوہ جانوروں کے بہت سے مالکان بھی اپنے مال مویشیوں کو سنبھالنے سے قاصر تھے، اس لیے انہوں نے اپنے مویشی حکام کے حوالے کر دیے۔ اس ڈیری فارم میں نہ صرف ان جانوروں کا دیکھ بھال کیا گیا بلکہ ان کا دودھ کیمپوں میں رہائش پذیر لوگوں کو مفت فراہم کیا جاتا رہا۔ ان جانوروں کو جب مزید ضرورت نہیں رہی تو ان کو ان کے مالکان کے حوالے کیا گیا۔ اس ڈیری فارم کے انچارج زرعی افسر مصطفیٰ تھے۔ نور خان محمد حسنی کی تحقیق کے مطابق حکام کی جانب سے جاری کردہ پہلی رپورٹ میں مرنے والوں کی تعداد صحیح نہیں لکھی گئی۔ اس زلزلے کے 3 ماہ بعد شائع ہونے والی رپورٹ میں مرنے والوں کی تعداد 25 سے 30 ہزار کے درمیان لکھی گئی، جبکہ 15 ماہ بعد شائع ہونے والی ایک سرکاری رپورٹ میں شہر کی آبادی 50 ہزار اور مرنے والوں کی تعداد 40 ہزار بیان کی گئی۔ نور خان کے مطابق ہلاک شدگان کی تعداد کم ظاہر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انتظامیہ اور فوج پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ زلزلے کے بعد امدادی کاموں میں تاخیر کی گئی۔ پہلے کئی گھنٹے چند سو برطانوی خاندانوں کو تلاش کرنے اور ان کو محفوظ مقام پر پہنچانے میں صرف کیے گئے۔ نور خان محمد حسنی کے مطابق اسٹاف کالج میں کورس کرنے والے ایک برطانوی افسر نے، جو زلزلے کے بعد کوئٹہ میں امدادی کام کرتے رہے، لکھا ہے کہ 70,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ کیپٹن LAJ پنے کی رپورٹ میں کوئٹہ کے علاوہ ریاست کلات میں مستنگ اور کلات کے علاقوں میں بھی ریلیف اور نقصانات کے ازالے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس وقت لوگوں کے گزر بسر کا سب سے بڑا ذریعہ کھیتی باڑی تھی اور اس میں بڑا کردار بیلوں کا تھا۔ رپورٹ کے مطابق بیلوں کے نقصانات کے ازالے کے حوالے سے متاثرین کی جانب سے جو دعوے سامنے آئے وہ مشکوک اور زیادہ لگ رہے تھے، جس پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ لوگوں سے قرآن پر حلف لیا اور جس نے بھی قرآن اٹھایا کہ زلزلے میں ان کے بیل مر گئے ہیں تو ان کو دعوے کے مطابق بیل دیا جائے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا، جب معاملہ قرآن پر حلف کا آیا تو اس کے بعد لوگوں کے دعووں میں حیران کن حد تک کمی آئی۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ منور حسین ملغانی کو اگلی ویڈیو تک اجازت۔ خدا حافظ۔